فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم مکمل صحیح تجوید کے ساتھ، رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو ہم نے پارہ تلاوت کیا ہے اس میں آل عمران کا اکثر حصہ اور پھر سورہ نساء بھی ہم نے اس میں شروع کیا ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے ایک عظیم آیت سے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں حاصل کر پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے۔ اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں تم خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تم بڑی کامیابی کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور اسی پارے کے پہلے صفحے میں ہی آیتیں آئی ہیں خانہ کعبہ کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا ہے وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، قرآن پاک میں بکہ کے نام سے بھی ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس کا ذکر ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ یہاں پر حیرت کی بات ہے، آج کی سچویشن ایسی ہے کہ لوگ محفوظ اور مامون نہیں سمجھ رہے ہیں حرم کو، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں پورا بند کر کے رکھا گیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہے کہ وہاں پر ہتھیار اٹھانا بھی جائز نہیں۔ وہ تو صرف ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا تھا، اسی دن پھر ختم ہو گیا۔ وہاں پر کسی کو ہتھیار اٹھا کر کے آپ قتل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ شکار نہیں کر سکتے حرم پاک میں، کیونکہ وہ بیت اللہ الامین یعنی امن والی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی دھکا دھکی اس طرح سے کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ جس مقام کو اللہ نے امن والا فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی تو یہی کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مکہ امن والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو اللہ نے، جبکہ مکہ کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی، باوجود اس کے ہر قسم کے پھل مکہ میں پہنچائے، کیونکہ وہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ عز و جل جس کو امن والا کہہ رہا ہے، لیکن اب کی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ڈینجر ہے، یہاں پر جانے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ میں اس بات میں کنفیوز ہوں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا حرم امن والا ہے تو پھر دیگر تمام بلاؤں سے اگر وہی جگہ محفوظ نہیں رہی تو ہم کون سی جگہ کا تصور کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار، بہرحال ان مسائل پر میں نے اس سے قبل بھی گفتگو کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والی جگہ بنایا۔ اب کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ نشانی ہے، حجر اسود نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم نشانی ہے، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ نشانی اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی چیز کیسے اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے، کیسے وہ ہم کو نصیحت کر رہی ہے، کیسے وہ ہم کو بیان کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے آس پاس آنے والوں میں ایمان بھرتا ہے، ایمان بھرتا ہے، اور وہاں پر موجود یہ جو مشاعر ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مقام ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ سے اسے قریب کرتی ہیں۔ کیسے یہ چیزیں کیسے کرتی ہیں؟ کسی کی نصیحت کرتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے میں یوں عرض کروں گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں، بولتی نہیں ہیں لیکن اس سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پر جاتے ہیں
جیسے ہی آپ کسی سگنل کے قریب پہنچے، سگنل اگر ریڈ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو روک لیں گے، اور سگنل اگر گرین ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو چلائیں گے۔ کیا وہاں کھڑے ہو کر کسی نے آپ کو کہا کہ رکو؟ کیا کسی پولیس نے کہا آپ چلو؟ کسی نے نہیں کہا۔ آپ لائٹ دیکھ کر کے سمجھ گئے ریڈ کا مطلب ہے ہمیں سٹاپ کرنا ہے، گرین کا مطلب ہے آگے چلنا ہے۔ تو صرف یہ ہری اور لال لائٹ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں۔ جب یہ سگنل سے آپ اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے مقدس مقامات، حرم کعبہ، وہاں کی موجود ہر چیز ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ جو بندہ جانکار ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کا دل ایمان سے مچل جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، میں نے دیکھا بھی۔ پہلا ہمارا حج کا موقع تھا، ایک نیو مسلم، نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کے دل میں صرف ایک تڑپ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو اپنا نام وغیرہ ساری چیزیں کر لے۔ اس کے سعودی عرب جانے کے بعد بھی اسے کچھ سرٹیفکیٹس لگیں، اس کے بعد پھر اس کو حج کی اجازت ملی۔ میں آپ کو بتاؤں، اتفاق کی بات ہے، جب قافلہ جا رہا تھا تو اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا، جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ایک بار وہ خانہ کعبہ۔ تصویروں میں تو بہت دیکھیں، تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کے قریب جب احرام پہن کر کے نکلے، آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو نئے لوگ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے بھی ہیں، دل باہر آ جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ قافلے میں چلتے چلتے بیچ میں رک جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب حرم کعبہ کے قریب پہنچا مسجد حرم میں، اور سب نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو، پلک جھپکے بغیر دعائیں کرو۔ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے، اور اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کچھ کیا نہیں۔ سارے لوگ دوسرے دعاؤں میں مصروف تھے، ہم دوسرے قافلے میں تھے، وہ دوسرے قافلے میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پیروں میں عجیب سی کپکپاہٹ آئی اور وہ وہاں گر گیا، صحن کعبہ میں گر گیا۔ تو گرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی سر کے پیچھے، اچانک اچھا خاصا ہٹا کھاٹا آدمی تھا، گرا۔ لوگوں نے اس کو آ کر کے زمزم ڈالا کہ غشی آ گئی ہے، بے ہوشی آ گئی ہے، پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا نہیں، ہیلتھ والوں کو بلایا گیا، آ کر کے انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پہلا سفر تھا، رونگٹے کانپ جاتے ہیں جب بھی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ کیا کسی کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اتنا رعشہ طاری ہو جاتا ہے کہ دل مچل جائے۔ اور رب ذوالجلال کی لوگ جو آس پڑوس میں تھے انہوں نے یہ صرف اتنی بات کہی کہ اس نے دعا میں اتنا کہا، مولا ایک آخری خواہش تھی میری کہ میں تیرا گھر دیکھوں، اب اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ، اب اور کچھ دیکھنے کی میرے اندر خواہش نہیں رہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہزاروں نعمتیں برکتیں ہیں۔ بہرحال جو بندہ وہاں اس طلب سے جائے گا یقیناً وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا، وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا۔ لیکن عام طور پر جو پکنک کے طور پر ٹور مچانے کے لیے جو جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کشمیر شملہ گھومنے سے بہتر ہے کہ عمرہ کر کے آ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جانے سے بہتر ہے کہ، تو تم نے تو کمپیئر کر لیا کہ ادھر ادھر عیاشی کرنے کی بجائے یہاں پر ہم نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ٹائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے عمرہ حج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت کو بھرنے کے لیے اور اپنے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں، یہاں پر خانہ کعبہ کی تفصیل ہے۔ میں پھر کبھی عرض کرتا ہوں کہ کتنی مرتبہ کعبے کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی فرشتوں نے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر کئی ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی، جو آج موجودہ کعبہ ہے۔ اور اس کی بنیادوں کو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ اتنا اونچا جو بنایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ کے بنانے والے۔ حالانکہ کعبہ اس سے بہت پہلے سے ہے، لیکن اس شکل میں اتنے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کی مختصر سی چیزیں میں نے عرض کی۔ اس بارے میں ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اور کچھ باتیں ہمارے متعلق فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو
امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر امت. ہمیں ایک اللہ نے لقب دیا ہے کس بات کا؟ تم خیر امت ہو. لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں خیر امت کہا گیا ہم کو. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ان کی امتیں بھی ہوئی. کسی نبی کی امت میں کچھ لوگ تھے, کسی میں زیادہ تھے, سب کی امتیں رہیں. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے تم خیر امت ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر 3 عادتیں ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتا ہے تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے منع کرتے ہو لوگوں کو, اور اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو. یہ 3 چیزیں تمہاری خصوصیات ہیں. میرے عزیزوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 3 چیزوں کو آپ نے نہیں اپنایا تو پھر خیر امت کے مصداق بھی نہیں ہو. آج بہت سارے لوگوں نے اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دی. آپ کو اپنی زندگی بھر بھلائی کا حکم دینا ہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینے کا کام صرف علماء کا ہے, مبلغین کا ہے, مولوی حضرات کا ہے, مائک ملے تو ہی دیں گے. نہیں, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو امت مصطفیٰ میں ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے. آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو, شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو, اور آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو, کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے دوسرے اپنے ہم اثر لوگوں کو, آپ اگر مالک ہیں فیکٹری کے تو آپ کے مزدوروں کو. ہر فیلڈ میں آپ جہاں پر ہیں آپ اپنے ماتحت کو جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے خیر کی دعوت دینا ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ سب یہ کام علماء کا ہے, مسجد جا رہے ہیں سب لوگ سیکھ کر کے آئیں گے. آپ نے جو سیکھا وہ دوسرے تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ جب یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر خیر امت میں آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک چیز یہ بھی چھوٹ گئی ہے. دوسری ہے وہ تنہون عن المنکر, اور جو برائیوں سے روکنے کی عادت ہونی چاہیے تھی وہ بھی ختم کر دیا. آج برائیوں سے کتنے لوگ روکتے ہیں؟ ہم تو ٹھٹا مار کر کے ہنستے ہیں برائیوں کو دیکھ کر, بلکہ برائیاں ہو رہی وہاں سے یوں ہی گزر کے چلے جاتے ہیں. آپ اپنا منصب اختیار کرو, استعمال کرو. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مانے لیکن آپ اپنا فریضہ تو پورا کر سکتے ہیں. بہت تو ایسے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ اپنے گھروں میں برائیوں سے روکتے ہیں. ہر ایک سے سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, حدیث میں ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تمہارے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کیوں بگڑ گئی, تمہاری بیوی کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنم میں جائے گا, دیوس جہنم میں جائے گا, دیوس جہنم میں جائے گا. 3 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں. جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں. برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہاں پر خیر امت ہم کو جو کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اب اندازہ کرو جو شخص اپنی بیوی کو نہیں روک سکا برائیوں سے, اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, اور جو بیوی خود برائیاں کرتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو پورا تباہ کر دو, اس میں سارے نافرمان ہیں, سارے گنہگار ہیں. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا جس کے کوئی گناہ نہیں تھے. میں نے عرض کیا مولا اس نیک بندے کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرو. جب عذاب آئے پوری بستی پر ایک کو الگ نہیں کیا جائے گا. جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھنے کی جرات نہیں کی کہ کیوں, اس کا کیا قصور ہے. اس بستی کو تباہ کر دیا گیا, عذاب سے ہلاک کر دیا گیا. چند دنوں کے بعد بارگاہ رب العزت میں جبرائیل امین نے عرض کیا, اس بندے کے متعلق سوال کیا, تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل وہ نیک تو تھا, اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو تھا, لیکن جس بستی میں وہ رہتا تھا اس کے سامنے بے حیائیاں ہوتی تھی, برائیاں ہوتی تھی, اور وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا, روکتا نہیں تھا. اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے انہی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا. یہ سمجھ کر کے چلیں کہ یہ منصب ہم سے چھوٹنے نہ پائے. جب تک آپ ہیں برائیوں سے روکیں لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنے دن آپ خاموش رہیں گے اتنی برائیاں بڑھتی جائیں گی. اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں, ایک کھیتی ہے, کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان اچھی طرح سے جانتا ہے جب وہ فصل نکلتی ہے تو ہر 2 دن 3 دن یا 4 دن میں جا کر کے آس پاس کے کچرے وہ نکالتا رہتا ہے, گھاس کو نکالے گا. اگر وہ نہ نکالے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی بوئی ہوئی فصل تو نظر ہی نہیں آئے گی, گھاس بڑی ہو جائے گی, گھاس میں وہ اصل فصل دکھے گی نہیں, وہ گم ہو جائے گی. کیا ایسا نہیں ہوگا؟ تو ہر کسان آس پاس کی تمام کچرے اور گھاس پھوس کو نکالتا رہتا ہے بار بار.
یہی سمجھ کر کے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو برائیوں سے روکنے کا یہ فریضہ ادا کرتے رہنا ہوگا، اور سارے خاموش ہو گئے تو برائیاں یہی گھاس پھوس کی طرح ایسی بڑھ جائیں گی کہ اس میں اچھے کون ہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سارے انہی برائیوں میں ڈوب جائیں گے۔ یہ منصب آج بہت سارے لوگوں نے ترک کیا۔ میں گزارش کروں گا، ہر گھر میں آدمی ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرے، باقی کا کام جو مسجدوں سے یا علماء کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں یہ تو خیر امت کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ خیر امت۔ اب ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اپنی ویلیو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، جس کو اپنی حیثیت خود ہی نہیں معلوم ہو۔ جس کو اپنی حیثیت نہیں معلوم ہو اس کو کوئی بھی بیوقوف بنائے گا کہ نہیں؟ اسی طرح سے سمجھ کر کے چلے، اللہ عز و جل نے اتنی بڑی تمہیں حیثیت عطا کی، اتنا بڑا مقام، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے اللہ اس آخری نبی کی امت میں ہمیں بنا، اس امت میں ہم پیدا ہوئے، مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی دعا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی روحوں نے دعا کیا تھا، مانگا تھا اللہ سے کہ ہم کو اس میں پیدا کر؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس نے ہم کو اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس قادر مطلق کو دیکھو تو ذرا صحیح، بغیر تمہارے مانگے اس نے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، بغیر مانگے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، تو کیا اب اگر مانگ لوگے اس سے تو وہ جنت نہیں دے گا؟ مانگنے پر کیا وہ جنت نہیں عطا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت سے یہ آس رکھو کہ مولا ہم تیرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تیرا فضل ہے، بس ہمیں اس امت میں ہونے کی قدر کا احساس عطا کر دے، کہ ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کو پڑھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا بیڑا آگے بڑھایا تھا، سنبھالا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھ کر کے چلیں کہ اسلام یہ جو دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں۔ جس دن سے دنیا آباد ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسلام دنیا میں آیا، اور دنیا ختم ہونے تک یہ اسلام رہے گا۔ اس سے آپ سمجھ کر کے چلیں کہ شخصیات اس میں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن یہ دین ویسے کا ویسا باقی رہے گا، اس کو ختم نہیں کر سکو گے۔ جب سے دنیا ہے تب سے یہ دین ہے، اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں ختم کر سکے گا۔ یاد رکھ کر کے چلیں آپ، یہ آج قتل عام کر دیں مسلمانوں کا تبھی اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تم مسلمانوں کو تو مار سکتے ہو لیکن اسلام کو نہیں۔ اس کی جڑیں وہ ہیں کہ جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں تو اس کی شاخیں اوج ثریا میں ہیں، اس درخت کو ہلا نہیں پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو لوگ اپنے منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دین لے کر آئے اور اپنی زندگی پوری گزاری اور اس دین کو پھیلایا اور واپس اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہر نبی آتے گئے اس دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے اور اس دین کو پورا کمپلیٹ کر دیا۔ کیوں سمجھ لیں، ایک ایک اینٹ رکھتے آ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو جتنا پہنچانا تھا وہ اپنی زندگی میں پہنچا دیا، اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے دین ختم ہو جائے گا یا ختم ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کچھ دین کی باتیں کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرے بڑے عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں، فقیہ اسلام ہیں، خطیب اسلام ہیں، یہ ہم سب کی زندگیاں مختصر ہیں، پورا اسلام ہمارے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ ہم ہیں تو اسلام ہے اور ہمارے جانے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کو باقی رکھے گا، ہم ذریعے بنتے رہیں گے، ہم جائیں گے ہماری جگہوں پر کوئی اور آئیں گے، اس دین کا بیڑا اٹھاتے رہیں گے۔ یہ باتیں میں ایک آیت کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا، اور میرے پاس نہ کوئی اعمال کا ذخیرہ، اس کے باوجود بھی ہم سے محبت کرنے والے بہت ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب ہم کسی جگہ سے جاتے ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی پرانی یادیں بار بار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے بتائے ہوئے لمحات اچھے تھے، فلاں تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں
تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں. تو پھر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے ان کا اٹیچمنٹ تو اتنا گہرا تھا کہ وہ میرے آقا کے لیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ان کا حال تو یہ تھا کہ صرف اور صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے. ان کا حال تو یہ تھا صحابہ کا کہ ایک لمحہ اگر حضور کو نہ دیکھتے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں نہیں دکھتے تو حضور کی خوشبو سے وہ گلیوں گلیوں میں ڈھونڈتے ہوئے حضور تک پہنچتے تھے. صحابہ کا اٹیچمنٹ وہ بہت گہرا تھا, بہت گہرا تھا, جنہوں نے اپنے والدین قربان کر دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں, کٹ گئے تھے, وہ پس گئے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, حضرت خباب کو دیکھیں, حضرت خبیب کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اتنا ہی نہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے بعد کے تمام اکابر صحابہ ہوں, انہوں نے کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائیں, لیکن صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے سارے غم بھول جاتے. ان صحابہ کے لیے میں سمجھتا ہوں بدر میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا, احد میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا, خندق میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا, لیکن ان صحابہ کی زندگی میں ایک سخت ترین امتحان آیا. وہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن, جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرما کر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے تھے, لیکن صحابہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا سارے مسجد میں ہوتے, لیکن چہرہ حضور کے حجرے کی طرف لگا رہتا تھا کہ اب حجرہ کھلے گا, اب میرے آقا تشریف لائیں گے. لیکن 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پڑھائیں. ایسے حالات بھی ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹاتے اور صحابہ اکرام کو جماعت میں کھڑا ہوا دیکھتے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لائے تھے. علالت اتنی تھی, تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی, یہ ربیع الاول شریف کا ہی مہینہ تھا. فرماتے ہیں صحابہ کہ پردہ ہٹا تو سارے صحابہ کے چہرے مڑ گئے قبلے سے حضور کی طرف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اور پھر صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ ہٹا دیا, لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا کہ کسی کی تمہاری نماز خراب ہوئی, کسی کی نماز گئی, نہیں, بلکہ صحابہ اکرام کی وہ نماز مکمل ہی ہوئی. اسی عقیدے کو میرے امام نے کہا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ان کی نماز نہیں گئی کیونکہ وہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھ رہے تھے. لیکن غم کا وہ دن آیا, سانحہ ارتحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, کہ یہ آخری دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو اقدس پر سر رکھ کر آرام فرما تھے, اور دستک ہوئی دروازے پر ملک الموت اندر آنے کی اجازت لے رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزع کی تکلیف میں تھے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور اپنے منہ میں لیتے تھے اور چہرے پر پانی مارنے کا حکم فرماتے تھے کہ وہ نزع کی شدت کی تکلیف ایسی تھی. لیکن میرے عزیزو, اس حالت میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز, اور مل کے یمین, یعنی تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرو. یہ 2 جملے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ملک الموت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ پوچھا کہ اے اسرائیل, یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ میری امت اس کرب سے بھی گزرے گی. اندازہ کرو میرے عزیزو, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس حالت میں کون ہے جو ہمیں یاد کرتا ہے؟ خیر, بات یہاں کو پہنچی کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک آپ کے جسم اقدس سے جدا کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ملک الموت لے کر چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی کو اپنے سامنے فوت ہوتے نہیں دیکھا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی ہی بیٹھی ہوئی تھی, میں حضور سے باتوں میں مشغول تھی. اچانک دروازہ کھلا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پوچھا عائشہ کیا حال ہے؟ کہا میں باتیں کر رہی ہوں. حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو اچانک آپ کی ہچکی بند گئی, آپ کی ہچکیاں آنے لگیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر آپ نے بوسہ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا ہٹ جاؤ, اس لیے کہ اب ہمارے درمیان میرے آقا نہیں رہے, وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے حضور جا چکے ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کے ایک جملہ کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر جمع نہیں فرمائے گا. ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی, ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی, اور میرے آقا آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے آپ نے اس مقصد کا حق ادا کر دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ, آپ نے اپنی امت کو بھی نصیحت کر دی اور جو میسج لائے تھے وہ بھی پھیلا دیا, اور آپ نے اللہ کی امانت کو پوری طور پر ادا کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کر صحابہ کو پہلی خبر سناتے ہیں. اب صحابہ کیا وہ متحمل تھے اس بات کو, اتنی بڑی خبر سننے کے لیے؟ ہم اپنے عزیزوں کی موت کو سن کر کے عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں. ہم نے محسوس کیا جب ہمارے عزیز کوئی اپنے گھر سے رخصت ہوں تو برداشت کے قابل نہیں ہوتی یہ خبریں, لیکن وہ صحابہ تھے. رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بڑی خبر کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش تھی صحابہ کی اس دن. روایتوں میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں ایسا سناٹا تھا کہ جو جہاں تھے وہیں وہ جامد ساکت ہو گئے, کوئی ہلتے بھی نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہلاتے تھے تو ہل نہیں رہے تھے, ایک ہی طرف دیکھتے ہوئے خاموش, جیسے لگتا تھا کہ اچانک دنیا تھم گئی ہے, اچانک ان کی نبض رک گئی ہے. کیونکہ صحابہ کا ہی حال تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. وہ صحابہ نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آج ان سے رخصت ہو رہے تھے وہ کتنی بڑی خبر تھی. اس خبر کے دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بےتاب تھے کہ وہ اپنے آپے میں نہ تھے, یہاں تک کہ باہر نکل کر تلوار کھینچ لی اور مدینے والوں کو کہتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے آقا کا انتقال ہوا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کوئی نہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے, اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہے تھے. ان حالات میں مدینے کی عورتیں اپنے گھروں میں سسکیاں لے کر باہر نکل آئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رونق کل جہاں تھے. میں محسوس کرتا ہوں ہمارے گھر, ہمارے جب باپ ہوا کرتے تھے, گھر کی ہر چیز چمکیلی نظر آتی تھی, ان کی آوازوں سے ایک دھمک لگتی تھی. جب گھروں میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز میں برکت محسوس ہوتی ہے اور سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو رسول کائنات تھے, پوری کائنات کی جان تھے. تو جب وہ رخصت ہو رہے ہوں گے تو مدینے والوں پر کیا حال ہوں گے؟ بچے پوچھتے تھے اپنی ماؤں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہم میں کبھی نہیں آئیں گے؟ ان کے گھروں کی برکت, ان کے مال کی طاقت, ان کے اندر کا جذبہ, سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خبر کو جلدی وہ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا. ایسے مومنٹ پر, ایسے موقع پر اگر کسی نے امت کا بیڑا پھر سے سنبھالا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. میرے عزیزوں, صحابہ نے اور بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ محسوس کر لیا کہ دین لے کر کے آئے تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ چلے گئے تو شاید دین بھی ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں, کہا اے لوگو, اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں, بتاؤ تم میں سے کون کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں, ان کی تعظیم کرتے تھے, وہ اللہ کے رسول ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا سن لیں سب توجہ کے ساتھ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے, وہ آئے اور انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا اور وہ واپس چلے گئے. اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ بھی سن لیں, اللہ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس کی عبادت کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر یہ آیت انہوں نے تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, اللہ خود فرماتا ہے اگر وہ انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا, اللہ فرماتا ہے اور جو اگر پھر بھی گیا تو اللہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا, اللہ کا کیا نقصان کرے گا, وہ خود اس نے اپنا نقصان کیا. یہ سمجھ کر کے چلیں کہ دین اگر کوئی چھوڑ کر کے گیا تو اسلام پہ کچھ فرق نہیں آنے والا ہے, بلکہ اس نے خود اپنا خاتمہ برا کیا, اپنا خراب کیا, اپنی آخرت خراب کی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم کو تو ایسا لگا کہ یہ آیت تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے مگر کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا. بعض نے کہا کیا قرآن میں یہ آیت پہلے سے ہے؟
اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو تلاوت کر کے پھر سے ان کو ایک نئی زندگی عطا کی اور پھر اسلام چلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس رحلت کو صحابہ اکرام نے برداشت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گئے ہوں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں رکھا ہو، دفن کیا ہو۔ یہ لمحات ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی چیز کو برداشت کر لیا تو امت مصطفیٰ کے لیے درس ہے، اے مسلمانوں، بڑی سی بڑی تمہارے لیے آفتیں آئیں، تمہارے قدم نہیں ڈگمگانا چاہیے، تم اسلام پر ہمیشہ قائم رہو۔ چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور تمہیں اسلام پر قائم رہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں وہ دنیا سے پردہ تو فرما گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ اپنی روحانیت کے ساتھ ہمیشہ اپنی امت کے درمیان موجود رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اپنی امت کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میری امت کے اعمال فرشتے ہر جمعرات کو میرے پاس پیش کرتے ہیں، ہر ایک کے، تمہارے سب کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کے اعمال دیکھتا ہوں، اگر اچھے ہوں تو مولا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر برے میرے پاس پہنچتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، وہ اپنی روحانیت کے ساتھ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ سورہ نساء جو آج ہم نے شروع کیا ہے، اس کی دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے نام سے پوری سورہ آئی ہے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عربی میں نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو یہ تو بڑی بات ہے کہ عورتوں کے لیے سورہ آ گئے، مردوں کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، رجال نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، عورتوں کے نام سے آیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کے چلیں کہ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صنف نازک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں یہ ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا فتنہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر عورت سنور جائے تو اسی کی گود میں ولی اولیاء کاملین بھی ہیں، اور انبیاء کرام بھی ماں کی گود سے ہی آئے ہیں۔ تو یہاں عورتوں کے نام سے یہ جو سورہ آیا ہے، اس میں شادی کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور عورتوں کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں، اور میراث کے بھی احکام اس سورے میں آئے ہیں۔ میراث کہتے ہیں وراثت کے معاملات، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کس کو کتنا دیا جائے، یہ پورا کا پورا تفصیلی بیان اس میں آیا ہے۔ ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ نکاح کو عیب نہ سمجھیں یا بھاری نہ سمجھیں، بوجھل نہ سمجھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی سٹینڈ ہونا ہے، ابھی سیٹل ہونا ہے، گھر بنانا ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اس کے بعد جل کر کے نکاح کرنا ہے۔ تم اگر انہی تمام معاملات میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کبھی سیٹل ہونے والا وقت آئے گا ہی نہیں۔ سٹینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا لنگڑے ہیں آپ؟ پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حرام چیزوں میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ سادگی کے نکاح کو قبول کر لے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایسے نکاح کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، کہ بہت سارے لوازمات نہیں، بہت سارے خواہشات نہیں، بلکہ سادگی میں ان کا نکاح کیا، اور انہی نکاحوں کی برکتوں سے ہم نے دیکھا کہ ان کی نسلوں میں ایک سے ایک بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں یہ بتا دوں کہ تم نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لوگ زنا کرنے کو مشکل سمجھیں، لیکن آج الٹ گیا ہے کہ لوگ زنا کو آسان کر چکے ہیں اور نکاح کو بہت مشکل کر چکے ہیں۔ نکاح کے لیے اتنے لوازمات ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہال بک نہیں ہوگا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اتنا جہیز تیار نہیں ہوگا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے معاملات اگر نہیں ہوں گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، اس کے بغیر بھی۔ ہاں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، آپ ہال میں نکاح کریں، آپ لوگوں کو دعوت دیں،
کھانا کھلائیں، تمام چیزیں، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہ اس طرح کے نکاح کر رہے ہیں، اور غریب یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ جب تک میرے پاس بھی اتنا مال نہیں آئے گا میں نکاح نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں، جس کی جیسی طاقت و استطاعت ہے وہ اسی انداز سے نکاح کرے۔ کس بات کا عیب ہے؟ اس میں شرم و جھجک کس بات کی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکاح کی برکت سے غنی بنا دے گا، یقیناً وہ اللہ عز و جل غنی ضرور بنائے گا۔ وراثت کے احکام اور حرمت مصاہرت اور حرمت ان عورتوں کے متعلق حکم ہوا کن کن سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ آخری آیت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم، یہ جو آیت ہے اس میں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا تمہاری ماؤں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بھتیجیوں کو، تمہاری بھانجیوں کو، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اور اس کے علاوہ وہ بچیاں جن کو دودھ پلایا ہے تمہاری عورتوں نے رضائی، اور اس کے علاوہ دودھ شریک بہن، یعنی تم اور کوئی اور لڑکی ہے جس نے ایک ہی عورت کا دودھ پیے ہوں، اگرچہ ایک ماں اور ایک باپ سے نہیں پیدا ہوئے، دودھ شریک بہن، اس سے نکاح تمہارا جائز نہیں۔ اور ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام۔ بہت ساری یہ تفصیلات ہیں، میں نے اس کے سورہ آل عمران کی اور سورہ نساء کی تفسیر میں عرض کیا ہے، وہ موجود ہے، آپ حضرات اس کو تفصیل جاننے کے لیے سن سکتے ہیں۔ آج مختصراً اتنی بات تھی۔ اللہ عز و جل سورہ آل عمران کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور سورہ نساء کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ہر آیت پر مولا تعالیٰ ہمیں زندگی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔